السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من يوم اکثر من ان يعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، رواہ مسلم۔ میرے دینی اور اسلامی ساتھیوں، ناظرین کرام، آج کا موضوع ہے عرفہ کے دن کی اہمیت و فضیلت۔ میرے بھائیو، عرفہ کا دن جس میں ہم لوگ داخل ہونے والے ہیں، ان قریب ہی وہ قیمتی دن ملنے والا ہے۔ عرفہ کا دن معمولی دن نہیں ہے۔ یہ دن حرمت والے 4 مہینے ہیں، عزت والے، عظمت والے 4 مہینے ہیں، جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اشارہ کیا ہے۔ منہا اربعۃ حرم کی 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، جس میں ہم لوگ داخل ہیں۔ ذوالحجہ کے مہینے میں 30 دنوں میں سے ایک دن یوم عرفہ کا دن ہے۔ یہ عرفہ یہ وہ دن ہے جس دن میں اللہ تعالی اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، یعنی اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے 1348 نمبر کی صحیح مسلم کی حدیث پڑھی گئی ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، کہ عرفہ کے دن سے بڑھ کر کوئی دن نہیں جس میں اللہ تعالی اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہو۔ میرے بھائیو، پتہ یہ چلا کہ یہ دن گناہوں کی مغفرت والا دن ہے، گناہوں سے معافی والا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن کی عظمت کا احساس، جس دن کی اہمیت کو یہودی بھی سمجھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 45 ہے، 45۔ ایک یہودی امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، امیر المومنین، کتاب اللہ کے اندر، قرآن مجید کے اندر ایک آیت ایسی ہے جس آیت کو آپ لوگ برابر پڑھا کرتے ہیں۔ اگر یہ آیت کریمہ ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم لوگ اس دن کو، جس دن یہ آیت نازل ہوئی، عید کا دن بنا لیتے۔ امیر المومنین ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ کون سی آیت ہے؟ یہودی نے کہا، وہ آیت یہ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ وہی دن ہے جس دن دین اسلام مکمل ہوا، مکمل ہونے کا اعلان کیا گیا۔ اور رب نے فرمایا
کہ ہم نے دین کو، دین اسلام کو دین کی حیثیت سے قبول کر لیا اور اپنی نعمت پوری کر دی۔ میرے بھائیو، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں، یہ دن میں خوب جانتا ہوں، یہ دن جمعہ کا دن ہے، عرفہ کا دن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں کھڑے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ میرے بھائیو، یہ عرفہ کا دن معمولی دن نہیں ہے، اور نہ ہم معمولی سمجھیں، بلکہ یہ وہ دن ہے جس دن میں کی جانے والی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ جس دن میں ایک دعا، ایک ایسی دعا ہے جس دعا کو دعاؤں میں سب سے بہترین دعا کہا گیا ہے۔ راوی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ یہ حدیث ترمذی کی 3585 نمبر کی حدیث ہے، جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترغیب کے اندر حدیث نمبر 1536 میں حسن قرار دیا ہے۔ وہ حدیث اس طرح آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا ارشاد، پیارا فرمان، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، کہ دعاؤں میں سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ وہ دعا جس دن یوم عرفہ کو پڑھی جاتی ہے، سب سے بہترین دعا ہے۔ وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِن قَبْلِي، اور جو میں نے کہا اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کہا، ان میں سب سے بہترین ہے یہ۔ وہ یہ ہے دعا یوم عرفہ، عرفہ کے دن کی دعا، جس کی اتنی بڑی عظمت ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا خیر الدعا، سب سے بہترین دعا ہے۔ وہ دعا یہ ہے، ہم خود بھی پڑھیں، اپنے بال بچوں کو بھی کہیں کہ اس دعا کو 9ویں ذی الحجہ کو پڑھا کرو۔ سب سے بہترین دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، کوئی برحق معبود نہیں، ساری عبادت کا لائق رب ذوالجلال والاکرام ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ تنہا ہے، اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک و ساجی نہیں۔ بندہ یہ دعا پڑھ کر توحید کا اقرار کرتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، رب کے معبود برحق ہونے کا اقرار کرتا ہے، تسلیم کرتا ہے، شرک کی نفی کرتا ہے۔ میرے بھائیو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد، اسی رب کے لیے ساری بادشاہت ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے بھائیو، ہم 9ویں ذی الحجہ کو، یوم عرفہ کا دن، ہم خود اس دعا کو پڑھا کریں، اور اپنے گھروں میں بال بچوں کو 9ویں ذی الحجہ کو
अपने घर वालों को भी कहें, बाल बच्चों को भी ये दुआ याद करवाएं, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, बार बार पढ़ा करें। मेरे भाइयों, और याद रखा जाए ये दुआ सिर्फ हाजियों के लिए खास नहीं है। उलमा में इख्तलाफ है, लेकिन सही कौल यही है कि ये दुआ आम है, चाहे हाजी हो या गैर हाजी हो। जो हज पे गए हुए वो हाजी भी इस दुआ को पढ़ेंगे, और जो लोग घर पर हैं, हज पर नहीं हैं, हज में नहीं हैं, वो भी इस दुआ को पढ़ेंगे। सब लोग पढ़ेंगे, सबके लिए है, सब लोग इस दुआ को पढ़ा करें, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। और याद रखा जाए साथ ही तकबीर, खास तकबीर जिसे तकबीर मुक़य्यद कहा जाता है, जिसकी शुरुआत भी यौम अरफा का दिन फजर से शुरू होकर अय्याम तशरीक 13वीं ज़िलहिज्जा तक बाकी रहता है। ये तकबीर जिसके तरफ मैंने पहले भी इशारा किया था, आम तकबीर तो हम पढ़ते ही रहे हैं, लेकिन ख़ास तकबीर जिसे तकबीर मुक़य्यद कहा जाता है, साहबे किराम 5 वक्त नमाजों के बाद, 5 नमाजों के बाद पढ़ा करते थे। हम लोग भी अरफा के दिन से, यौम अरफा से हम लोग शुरू कर दें 5 वक्त नमाजों के बाद तकबीर को पढ़ा करें, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, सुब्हानल्लाह बुकरतन व असीला। मेरे भाइयों, तकबीरात हम खुद भी पढ़ें, बाल बच्चों को भी कहें, बिलखुसूस 5 वक्त नमाज के बाद हम इन तकबीरात का विर्द किया करें, पढ़ा करें। तो ये चंद बातें भाइयों के सामने रखी गई हैं यौम अरफा की आज़मत, अहमियत और फजीलत के ताल्लुक़ से। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमान भाइयों को जो बातें कही गई हैं उन सारी बातों पर अमल करने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और साथ ही हमें तो ये पता ही है मेरे भाइयों कि यौम अरफा की अज़मत के ताल्लुक़ से मैं पिछले बयान में बता चुका था कि यौम अरफा को रोज़ा भी है, इसलिए मैंने उसका जिक्र नहीं किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सियाम यौम अरफा अहतसिबु अलल्लाह अन युकफ्फिर सनत अल्लती क़ब्ल व सनत अल्लती बअदा। सही मुस्लिम की रवायत है कि 2 साल के गुनाहों की मग़फ़िरत हो जाती है अरफा का दिन रोज़ा रखने से। एक रोज़ा है 2 साल की गुनाहों की मग़फ़िरत और माफ़ी। रब का बड़ा एहसान है मेरे भाइयों, अल्लाह की बड़ी नेमत है। तो दुआ रोज़ा भी रखें यौम अरफा को, और साथ साथ जो दुआ ख़ास है ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, इसका भी हम विर्द करें। और उसके बाद तकबीरात भी हम आम वक्त में और इसी तरीके से 5 वक्त नमाज के बाद हम पढ़ा करें। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।